بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان آپ کو پکار رہا ہے۔ اس وقت سیلاب کی جو صورتحال ہے، تباہ کاریوں کا جو اس وقت حجم ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے اندر ہیں، ان کی مشکلات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان تاریخ کے بدترین بحران اگر ہم اس کی بات کریں تو اس سے گزر رہا ہے، اور اگر 2010 کی بات کریں تو اس سے کئی سو گنا زیادہ یہ سیلاب ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ اس کی تباہ کاریاں بھی ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ یونیورسٹیز آف پاکستان پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب کا یہ پیغام سنا، یہ مشن ایثار اس کا آغاز کیا گیا ہے، اور آپ کے عطیات، آپ کی مدد، آپ اس وقت وہ لوگ، وہ مخیر حضرات جو اپنے ان مصیبت زدہ بھائی بہنوں کی مصیبت میں کام آ سکتے ہیں، یقیناً وہ لوگ آپ تمام لوگوں کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ یہ مشن انسانیت کا مشن ہے، یہ مشن پاکستانیوں کا اور پاکستانیوں کے لیے یہ مشن ہے، اور نیوز ہمیشہ کی طرح بن رہا ہے پاکستانیوں کی آواز۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کھانے پینے کی اشیاء، خیمے، کمبل، کپڑے اور وہ اشیاء ضروریہ جو کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں رہنے والے لوگ، جن کے پاس اپنی چھت نہیں، جو گھر سے بے گھر ہو گئے، جن کے پاس کھانے کو خوراک نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اپنے ان مخیر بھائی بہنوں کی جانب جو کہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، جو ان کا ہاتھ تھام سکتے ہیں، جو ان کو آگے لے جا سکتے ہیں، جو مشکل کی اس گھڑی میں ان کو مشکلات سے، ان چیلنجز سے نکال سکتے ہیں۔ آپ ہمارے ٹی وی اسکرینز کے اوپر جو اس وقت بینک اکاؤنٹ بھی ہے وہ اس وقت چل رہا ہے، اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے، اور یہ تمام ٹی وی اسکرین کے اوپر، ہماری جو اسکرین ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دل کھول کر عطیات اس میں جمع کرائیے۔ جو ایثار ریلیف فنڈ قائم کیا گیا ہے اس کا بینک اکاؤنٹ، بینک ڈیٹیلز اس کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان، اس کا آپ ساتھ دیں۔ آپ سب کا چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان جو کہ اس کے چیئرمین ہیں، ان کی جانب سے یہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، اور انہوں نے اپیل کی ہے پورے پاکستان سے، اس اپیل میں بڑھ چڑھ کر ساتھ دیجیے ہمارا، کیونکہ آج ہم اپنے ان مصیبت زدہ بھائی بہنوں کا ساتھ دیں گے تو یقیناً یہ وہ کار خیر ہے جس کا اجر اللہ ہی ہمیں دے سکے گا یقیناً، اور ان کی مدد کرنا ہم سب کا فرض بھی ہے۔ اور یہ ایک آزمائش کی گھڑی ہے، ان متاثرین کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی۔ آزمائش کی اس گھڑی کے اندر ہم سب کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہوگا، اور اس وقت جو سیلاب ہے اس کی صورتحال یقینی طور کے اوپر کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، بہت زیادہ تباہ کاریاں ہیں۔ جب یہ پانی اترے گا اور آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف ہٹے گا تو جو تخمینہ ہے اس کا وہ اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ نقصان کتنا ہوا۔ کئی پل بہہ گئے، ڈیمز ٹوٹ گئے، مال مویشی جو پانی برد ہو گئے، مکان ڈوب گئے، فصلیں، پاکستان زرعی ملک ہے، اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو فصلیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، جو اراضی ہے وہ پانی میں ڈوب چکی ہے۔
تو یقیناً ہم سب کو مل کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہوگا. اس پر آج ہم بات بھی کریں گے. مجھے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جوائن کریں گے کیونکہ پورا پاکستان کے تمام جو ہمارے صوبے ہیں وہ سب سیلاب کی زد کے اندر ہیں. بیورو چیف کوئٹہ کاظم مینگل میرے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے میں بات کروں گا بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے اور وہاں پہ کس طرح کی ریلیف کے کام کی ضرورت ہے, کن چیزوں کی ضرورت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے جوائن کیا ہے لاہور اسٹوڈیو سے منیب احمد جو کہ ڈائریکٹر سپیریئر فاؤنڈیشن اور پروجیکٹ ہیڈ ہیں مشن ایثار کے, اور ساتھ ہی ساتھ سپیریئر یونیورسٹی میں یہ جو سینٹر فار انٹرپرینورشپ ہے اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ہیں. تو یہاں پہ ان ساری صورتحال کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. مجھے بتایا گیا ہے کہ اس وقت کاظم مینگل کا رابطہ منقطع ہو گیا, دوبارہ ان سے بات کریں گے. میں منیب آپ سے آغاز کر لیتا ہوں. اچھا کاظم مینگل صاحب ہیں, میں منیب ان سے ذرا آغاز کر لوں پھر آپ کی طرف میں آتا ہوں. کاظم مینگل صاحب السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. مینگل صاحب یہ بتائیے گا بلوچستان کی صورتحال کیا ہے؟ یوں تو پورے پاکستان میں سیلاب نے اپنی تباہ کاریاں مچائی ہیں, لیکن بلوچستان کا تو ہم نے یہ سنا ہے کہ رابطہ سڑکیں, پل, ڈیمز یہ سب کچھ سیلابی پانی بہا لے گیا ہے. کیا نقصان ہوا ہے اور کس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے بلوچستان کے اندر؟ دیکھیں فرید, بلوچستان بالکل اس وقت اگر یہ کہیں کہ برباد ہو گیا ہے تو اس میں کوئی وہ شبہ نہیں ہے. اس بات میں نا کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے, کیونکہ بلوچستان کے 34 اضلاع ہیں, 34 کے 34 تقریباً اس وقت سیلاب سے متاثر ہو گئے ہیں. ان میں سے کچھ زیادہ متاثر ہیں, لیکن بہت سارے جو ہے نا بہت زیادہ متاثر ہیں بلکہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں. اور اس میں جو سب سے زیادہ جو نقصان کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے جو ذرائع معاش ہیں, خود حکومت بلوچستان کا یہ کہنا ہے کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کے 70% لوگوں کے ذرائع معاش کا انحصار زراعت اور مال مویشی پر ہے. تو یہ دونوں بالکل بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں ان سیلاب سے. تو یہ ان کا جو ذرائع معاش اگر 70% مال مویشی جو ہے اور اس سے زراعت کے اوپر ہے اور یہ سب کچھ اگر سیلاب کی نظر ہو گئے تو پھر ان کا کھانا پینا روزگار یہ کیسے زندہ ہے؟ ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے کاظم مینگل صاحب؟ دیکھیں حیران کن بات اس مطلب بارشوں کی اور اس سیلاب کی یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ جو معاش کے ذرائع ہیں وہ زیادہ متاثر ہو گئے ہیں. مطلب جتنے بھی زرعی علاقے ہیں وہ متاثر ہیں اور مال مویشی بھی اس سے منسلک ہیں وہ بھی مناثر ہیں. تو لوگ ایک بالکل ایک سنگین صورتحال سے دوچار ہیں اور انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. کاظم مینگل صاحب ان کو ضرورت کیا ہے؟ ہم یقینی طور کے اوپر جو چیزیں ہیں ان کو کیا کیا چاہیے کھانے پینے کے لیے, خوراک کے لیے, ادویات کی صورت میں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ان کو اس وقت سب سے زیادہ شیلٹر کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد شیلٹر کے بعد جو ہے نا سب سے زیادہ جو خوراکی اشیاء ہے اس کی ضرورت ہے ان کو. اور بہت سارے علاقے ہیں جہاں پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے, کیونکہ جو صاف پانی کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سب ڈیمیج ہو چکے ہیں اور اب لوگ جو ہے نا سیلابی پانی میں گرے ہوئے ہیں. تو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ خوراک, لیاف, پینے کے صاف پانی, ادویات اور ان چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہو گیا کاظم مینگل صاحب. میں آپ کی اس بات کو یہ پورے پاکستان تک بلکہ جہاں جہاں نیوز دیکھا جاتا ہے وہاں تک لوگوں تک یہ چیز دیکھی جا رہی ہے. اور منیب احمد صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں. یہ جو ایثار ریلیف فنڈ ہے اور یہ جو مشن ایثار ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے, آغاز کر دیا گیا ہے. کیسے لوگ کریں؟ ہمارے اکاؤنٹ ٹائٹلز تو چل رہے, ذرا اس کے بارے میں بتائیے اور مقصد بتائیے اس کا بنیادی طور پہ. تھینک یو فرید بھائی, آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا. میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے مشن ایثار پروگرام ہے کیا. ایپسیپ جو ایسوسیشن ہے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اور پاکستان کی, انہوں نے ایک انیشیٹو لیا اور اس کے ساتھ اپنے انکلوڈ کیا جتنا بھی پاکستان کا میڈیکل ڈینٹل انسٹیٹیوشنز کی جو ایسوسیشن ہے پامی کے نام سے,
انیشیٹو لیا کہ ہم نے مشن اسار پروگرام کرنا ہے، اور مشن اسار پروگرام کے تحت ہم نے جو سیلاب زدگان ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے، کیونکہ یہ اٹس اے سچویشن آف ڈیزاسٹر ان دا کنٹری. آپ 60% سے زائد جو ملک ہے وہ پانی میں ڈوب چکا ہے. تو سپیریئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ آلریڈی ان کام میں بڑی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی، اور ہم نے پچھلے 2 سالوں میں بہت زیادہ کام کیا ہے ڈیورنگ کووڈ. تو ہم نے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کولیبوریٹ کیا. تو چیئرمین صاحب جو چیئرمین ایپ صاحب بھی ہیں پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبد الرحمان، جن کا آپ نے میسیج بھی سنایا، بڑی اچھی کال انہوں نے دی پورے ملک میں کہ ہماری یوتھ کو آگے آنا چاہیے اور اس کاز میں شامل ہونا چاہیے کسی بھی کیپیسٹی میں، چاہے وہ والنٹیئر بن سکتے ہیں، چاہے وہ فوڈ آئٹمس پرووائڈ کر سکتے ہیں، چاہے وہ شیلٹر پرووائڈ کر سکتے ہیں، چاہے وہ کسی کو میڈیکل سپورٹ دے سکتے ہیں. آج صبح ہی میرے جو کچھ سٹوڈنٹس ہیں بلوچستان میں بھی ہیں اور پشاور میں بھی ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، انہوں نے اپنے گھروں کی فوٹیجز بھیجی ہیں، انہوں نے اپنے گھروں کی تصاویر بھیجی ہیں، اپنی فیملی کی تصاویر بھیجی ہیں. فرید بھائی، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ہم عام یہاں پہ جو بیٹھے لوگ ہیں وہ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو چکا ہے، کتنی بڑی سطح پہ یہ جو پورا کا پورا سیلابی ریلا ہے وہ پہنچ چکا ہے. ایک اندازے کے مطابق حکومت کو ارب سے زائد تاریخ کا بدترین سیلاب ہے. ہم نے خود وزٹ کیا راجن پور، ڈی جی خان، توسہ شریف، بالکل ٹھیک ہے، اور 2010 کا فلڈ میں نے خود کور کیا، اور اس کے مقابلے میں جب اس کی ہم انٹینسٹی یا اس کا والیوم دیکھیں تو یہ کئی گنا زیادہ ہے، یعنی کہ یہ پورے پاکستان اس سے متاثر ہوا ہے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں بالکل ایسے کہ جو یوتھ ہے جو والنٹیئر بننا چاہتے ہیں، ہمارا بینک اکاؤنٹ، بینک ٹائٹل، یہ تمام انفارمیشن سکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ یوتھ کیسے رابطہ کرے یہاں پہ اگر وہ اس کا حصہ، مشن اسار کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ یہ بڑا اہم ہے، یہ پلیز بتائیے گا اس بارے میں. جو ایپسیپ ہے اس کے پینل پہ تقریباً 70 سے 80 پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، اور ہم نے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے بھی ریکویسٹ کی ہے وہ اپنی یونیورسٹی میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. سپیریئر فاؤنڈیشن کیونکہ اس کو جو ہے وہ سپیریئر یونیورسٹی اور سپیریئر کا جتنا بھی گروپ ہے اس کا جو ہے وہ ایک CSR انیشیٹو ہے، اس کو ہم لیڈ کر رہے ہیں، ہم سپورٹ کر رہے ہیں اس کاز کو. تو ہم اپنے طور پہ جتنے بھی ہمارے والنٹیئرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے آج تک جو ہے وہ تقریباً 10,000 سے زائد اسٹوڈنٹس کو انگیج کر چکے ہیں، اور ابھی بھی ہم جو ہے وہ ہماری پراپر انگیجمنٹ اسٹریٹجی ہے. ہر کلاس کا جو لیڈر ہے، ہر کلاس کا جو کلب ایڈوائزر، جو فیکلٹی ممبر ہے، اور ہر کلاس کا اور HOD جو ہے ہر پورے ڈپارٹمنٹ کا وہ انگیج ہے. ہماری کمیٹیز بن چکی ہیں، وہ اپنے اپنے ایریاز میں، چاہے وہ پاکستان میں کسی بھی ایریا میں رہتے ہیں، وہ اپنی سوسائٹیز کو انگیج کریں گے، اپنے ایریا کے لوگوں کو انگیج کریں گے، فنڈ ریزنگ کریں گے، جتنا بھی شیلٹر کی آئٹمز ہیں وہ انگیج کر کے ان سے اکٹھی کریں گے، اور وہ الٹیمیٹلی ہم جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ ان کا ریلیف کے طور پہ لے کے جائیں گے ڈیفرنٹ ایریاز میں. ہمارا جو ہے ٹارگٹ وہ ساؤتھ پنجاب ہے، ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ KP کے ہے، ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ بلوچستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ شاید سروسز ابھی تک نہیں پہنچ سکی. تو ہمارا جو آبجیکٹیو ہے اس مشن اسار پروگرام کا وہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ ریلیف سے ریلیٹڈ ہے. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں منیب صاحب، ایک چیز اور بتا دیجیے، کیونکہ سارے لوگ تو بہہ گئے. ٹھیک، یہ اور بتا دیجیے گا کہ اس میں آپ جو اس میں جو ڈونیشنز ہیں، جو لوگ اس میں مدد کرنا چاہتے ہیں وہ کیش کی صورت میں کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ کار ہے؟ وہ خیمے دینا چاہتے ہیں، پانی دینا چاہتے ہیں، ادویات دینا چاہتے ہیں، ان کے پاس کوئی پریشیس میٹل ہے وہ دینا چاہتے ہیں، کیا اس صورت میں بھی وہ مدد کر سکتے ہیں، مشن اسار میں حصہ لے سکتے ہیں؟ بالکل حصہ لے سکتے ہیں، بالکل حصہ لے سکتے ہیں. کیش جو ہے وہ ہمیں چاہیے، ہم نے ان کے گھر بنا کے دینے ہیں. دوسرے نمبر پہ کیش ہمیں چاہیے، ہم نے ان کے کاروبار دوبارہ سے اسٹیبلش کر کے دینا ہے، کیونکہ ہمارا فورٹے ہے کہ ہم بزنس ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں. ہم نے ان کو چھوٹی چھوٹی دکانیں بنا کے دینی ہیں، ہم نے ان کو چھوٹی چھوٹی ریڑیاں بنا کے دینی ہیں، ہم نے ان کا جو روزگار جو بہہ گیا پانی میں اس کو دوبارہ سے انیشیٹ کروا کے دینا ہے، اور اس میں ہماری ٹیم جو ہے وہ بہت جو ہے وہ تیزی سے کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی فوڈ آئٹمز دینا چاہتا ہے تو پلیز یاد رکھیے کہ ڈرائی آئٹمز دیجیے گا. کوئی کوکڈ فوڈ وہاں پہ جو ہے وہ اس کی فیسلٹی ہم لے کے نہیں جا سکتے. ڈرائی آئٹمز میں جو ہے وہ بچوں کے پینے کا خشک دودھ، بڑی امپورٹنٹ اشیاء جس کو ہم سب نگلیکٹ کر رہے ہیں. بچوں کے پینے کا خشک دودھ، فیڈر کی بوٹلز جو ہے نا وہ وہاں پہ نہیں ہے سر، فیڈرز کی بوٹلز چاہیے. فیمیلز کے لیے سینیٹری پیڈز چاہیے، آپ کو کالے چنے چاہیے، آپ کو کھجوریں چاہیے،
آپ کو جو ہے وہ جو انرجی بسکٹس ہوتے ہیں اور پیک جو ہے وہ ڈبے کا دودھ چاہیے. پانی کی بوٹل پلیز پانی کی بوٹل جو ہیں وہ اچھی جو ہے وہ پرووائڈ کیجیے گا, چاہے کسی کو بھی دے, کیونکہ وہاں پہ سیلاب کی سچویشن ہے, ڈائریا جو ہے وہ ابھی جنم لے گا, گاڈ فار بڈن, اللہ ہمیں سب کو بچائے. تو وہاں پہ پانی جو ہے وہ صاف بھیجیے گا. ابھی آج صبح ہی سپیریئر نیچرل کی ایک کمپنی ہے جنہوں نے پانی کے اوپر ریلیف فنڈ میں پورے ملک میں اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی اگر فلڈ ریلیف کے لیے پانی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو 70% جو بازار میں بوٹل جو ہے وہ 40 روپے کی ملتی ہے وہ 14 روپے کی اویلیبل ہے, جو بازار سے بوٹل 70 روپیز کی ملتی ہے وہ 20 روپے کی اویلیبل ہے. تو ہم وہ بھی ہمارے ساتھ مل گئے ہیں اور اس کاز میں حصہ ڈال رہے ہیں. آپ نے بات کی کہ ہم جو ڈونیشنز ہیں وہ کس طرح آپ ریسیو کر سکتے ہیں. آپ کی سکرینز پہ چل رہا ہوگا کہ HBL کا جو اکاؤنٹ ہے سپیریئر فاؤنڈیشن کے نام سے, یہ ایک ہی سورس ہے. اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہماری ایک پراپر فائنینشیل کمیٹی ہے جو اس کے ایک ایک روپے کا حساب رکھے گی اور ان لوگوں تک جو مستحقین ہیں وہ وہاں پہ ان کو پہنچائیں گے. اور ایک چیز آپ کو فرید بھائی اور بھی بتا دوں, ہمارے نمائندگان جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں جو وہاں پہ ایک تو کوریج تو کر ہی رہے ہیں, ہمیں لمحہ لمحہ خبر دے رہے ہیں, لیکن اس کے میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں آپ سے. ایک بریک کی مجھے کال دی جا رہی ہے, بریک کے بعد میں دوبارہ آپ کے پاس آ جاتا ہوں. قاضم مینگل بیورو چیف کوئٹہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی موجود ہیں, آپ دونوں سے بات کروں گا ایک کمرشل بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہے بیورو چیف کوئٹہ محمد قاضم مینگل, منیب احمد ڈائریکٹر سپیریئر فاؤنڈیشن اور ہیڈ مشن ایثار. منیب صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے, میں چاہوں گا آپ ذرا اپنی بات کو مکمل کیجیے گا. جی, میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ ریہیبلیشن کا کام کرنا ہے اور اپنے جو والنٹیئر فورس ہے اس کو انگیج کرنا ہے, کیونکہ آج کی جو یوتھ ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے, وہ جلسے جلوس میں تو بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ہمارے لیڈرز جتنے بھی ہیں ان کو یہ بھی کال دینی چاہیے کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ہمیں ساری اپنی پولیٹیکل انکلینیشن چھوڑ کے ایک کاز کے لیے کام کرنا چاہیے. جس کاز کے لیے جو ہے ہم نے جھنڈا بلند کیا ہے اس میں ہم سب کو مل کے ساتھ دینا چاہیے اور ہمارے جو فیملیز, ہمارے جو بھائی بہن وہاں پہ متاثر ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ کو یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ لائف سٹاک جس کو کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے, اب تک ایک اندازے کے مطابق 5.5 لاکھ 6 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ جاں بحق اور ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی لائف سٹاک کی, لیکن ان کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست ہے ہی نہیں ہے. وہاں پہ چارے کی ضرورت ہے, وہاں پہ ان کا دودھ جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے. آج صبح ہماری ایک نمائندے سے بات ہو رہی تھی تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ بہت بڑی سچویشن ہے, وہاں پہ دودھ پینے کا نہیں ہے, تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کو بھی منیب صاحب مختصراً یہ بتا دیجیے گا کہ جلد از جلد یہ ریلیف کا کام ہونا ہے اور ان تک ریلیف پہنچانی ہے. کب تک توقع ہے کہ یہ جو مشن ایثار ہے اپنی اس ریلیف کے کام کا آغاز کر دے گا؟ مجھے مختصراً بتائیے گا, دن میں قاضم مینگل صاحب کی طرف جاتا ہوں. جی, ہم نے ریلیف کا کام شروع کر تو دیا ہے, جو کہ سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے ڈیٹا بیس سے. ہماری ٹیمیں وہاں پہ پہنچ چکی ہیں, ڈیٹا بیس اکٹھا کر رہی ہیں کہ کن کن کے گھر ہیں جو کہ مستحقین ہیں. اور دوسری ہماری جو ٹیم ہے وہ رواں ہفتے میں جو ہے وہ ہم بھیجیں گے, جو کہ میڈیکل ٹیم ہوگی, جس میں ہمارے ڈاکٹرز ہوں گے, گائنی کے ڈاکٹرز ہوں گے, میڈیسنز ہوں گی, ہمارے جلد کے ڈاکٹر ہوں گے, ہمارے جو ہے وہ جنرل میڈیسن کے ڈاکٹر ہوں گے. یہ پورا ایک ڈیلیگیشن جائے گا جو کہ جگہ جگہ جائے گا, وہ صرف ایک جگہ نہیں جائے گا, ڈفرنٹ لوکیشنز میں ہم اس کو سپریڈ کریں گے, کیونکہ ہمارا اپنا ہاسپٹل بھی ہے جو کہ اس سے ایسوسیٹڈ ہے, تو وہ وہاں پہ ہمیں سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, بہت بالکل ٹھیک ہے. میں مختصر, اگر مینگل صاحب آپ کی طرف کنیکٹیویٹی نہیں ہے, امدادی سامان پہنچ رہا ہے کچھ یا نہیں, اس میں مشکلات ہیں؟ دیکھیں, بہت زیادہ مشکلات ہیں اس وقت بلوچستان میں. اس وقت جتنے بھی روڈ نیٹ ورکس ہیں وہ سب متاثر ہو گئے ہیں. کوئٹہ کراچی ہے وہ چھوٹی ٹریفک کے لیے ابھی کل سے اس کو بحال کیا ہے, لیکن بڑی ٹریفک کے لیے اب بھی وہ بند ہے. اور کوئٹہ جیکم آباد روڈ ہے وہ بالکل بند ہے اور اس کو بہت سارا ٹائم لگے گا اس کو بحال کرنے میں, لیکن عارضی طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بحال کریں. اور جو ریل نیٹ ورک ہے وہ بھی 1-1.5 مہینہ اس کو لگے گا بحال ہونے میں. ادھر سے ڈیر غازی خان والا روڈ ہے وہ بھی متاثر ہے, تاہم اس کو بحال کیا گیا ہے. اور جو نیٹ ورک ہے وہ سارا متاثر ہے بلوچستان میں, تو اس میں بہت زیادہ مشکلات ہے. چلے بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ مشکلات ہے, لیکن مشکلات کے باوجود بھی
ان मुश्किलात के बावजूद भी जो मिशन ईसार है वह पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानियों तक इमदाद लेके पहुंच रहा है और इस वक्त पाकिस्तान आपको पुकार रहा है, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। वो तमाम मुखय्यर हजरात इस मिशन में हम सब एक दूसरे का मिलकर साथ दें, तभी ये मुश्किलात से हम निबर्द आज़मा हो सकेंगे। इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, ग़ज़ाई क़िल्लत है और आने वाले दिनों के अंदर जो फूड सिक्योरिटी का मसला है वो भी सर उठा रहा है, अजनास का मसला है, ज़रई ज़मीन ज़ेर आब है। इस सारी सूरत हाल को अगर हमने निमटना है तो हम अपने उन भाई बहनों का हाथ पकड़ें, उनको उठाएं, उनको दोबारा से रिवाइव करें ताकि वो इस सारी सूरत हाल में अपना किरदार अदा कर सकें। यही मिशन पाकिस्तान है, यही मिशन ईसार है और यही है पाकिस्तानियों की आवाज़, क्योंकि पाकिस्तान आपको पुकार रहा है। फरीद रईस को इजाज़त दीजिएगा, लिए चलेंगे आपको। इस वक्त पाकिस्तान भारत का टाकरा भी है, इस वक्त इस हवाले से न्यू न्यूज़ की जो खुसूसी ट्रांसमिशन है आप वो देख सकेंगे।